نکاح کی حکمت کیا؟ اسلام نے نکاح پہ بہت زور دیا، نکاح پر بہت زور دیا گیا، بلکہ یہاں تک فرمایا جس نے نکاح کیا اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو گیا، اور وہ آدھے ایمان کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ ایک مقام پر فرمایا جس نے نکاح کیا اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ نکاح کی اتنی فضیلت بیان کی گئی، بلکہ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ جو استطاعت ہونے کے باوجود نکاح کا انکار کرے گا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنی سوسائٹی کے باہر نکال دیا اس کو، وہ میری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہے جو استطاعت اور طاقت ہونے کے باوجود نکاح کا انکار کرے، سنت رسول کا انکار کرے۔ اللہ اکبر۔ جب نکاح پر بہت ابھارا گیا تو جو صحابہ بظاہر غریب تھے، مفلسی کی زندگی گزار رہے تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے تو خود کے مکانات بھی نہیں ہیں، بیویاں لائے تو رکھے کہاں، ہم ان کو کھلائیں گے کیا؟ غربت ہے، تنگ دستی ہے، مفلسی ہے۔ لیکن ان کو بھی حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے مفلسی ہے تو میں تمہیں چھوٹ دیتا ہوں، تم نے نکاح نہیں کرنا، بلکہ کریم آقا کی تو شان یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ بیماری دیکھ کر کے لوگ نسخے بدل دیتے ہیں، مریض دیکھ کر کے لوگ نسخے بدل دیتے ہیں، تنہا کائنات کا وہ طبیب ہے جس نے نسخے نہیں بدلے ہیں بلکہ معاملات کو بدل دیے ہیں، حالات کو بدل دیے ہیں۔ جب پوچھا گیا حضور ہم غریب ہیں، مفلس ہیں، کیا کریں؟ تو ارشاد فرماتے ہیں نکاح کرو، اللہ تمہیں مالدار فرما دے گا۔ حضور نے ضمانت دی نکاح کرو اللہ تمہیں مالدار کر دے گا۔ نکاح اگر مالدار بننا ہے تو نکاح کرو، لیکن نکاح کا مقصد ہے اس نیت سے کرو کہ سنت رسول پر عمل کریں گے، اس نیت سے کرو کہ نگاہوں کو آوارگی سے بچائیں گے، اس نیت سے کرو کہ بدکاری سے بچیں گے، اللہ تمہیں مالا مال کر دے گا، دولت میں۔ اور میرا مشاہدہ ہے، حالانکہ میں بہت تجربے کار نہیں، لیکن چھوٹی سی عمر میں نے مشاہدہ کیا، جس نے بھی اچھی نیت سے نکاح کیا پھر اللہ نے اسے چھپڑ پھاڑ کے عطا فرمایا۔ نیت اچھی ہونی چاہیے، اس کو ترقی ملی۔ ایک خاص بات درد دل کے طور پہ رکھنا ہے آپ کے پاس، نکاح کی جو برکت ہے ایک خاص برکت، نکاح جوڑتا ہے۔ بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے پیران طریقت برسوں کی محنت سے جو کام نہیں کر سکتے، نکاح کی برکت سے 1 منٹ میں وہ کام ہو جاتا ہے۔ ادھر ایک لڑکی اجنبی، ایک لڑکا اجنبی، دونوں نے ایک دوسرے کو قبول کیا، 50 خاندان 1 منٹ میں آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ نکاح کی برکت، اور اسلام صرف جوڑنے آیا، اسلام کا مقصد جوڑنا ہے، اس لیے نکاح کے بارے میں بہت فضیلت آئی، کیونکہ یہ جوڑتا ہے، یہ سماج کو مستحکم کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی اجنبی تھے، ابھی آپ وہ یہی ہوگا نکاح یہی ہوگا، آپ وہ منظر خوبصورت دیکھ، کتنا خوبصورت، 1 منٹ میں نکاح ہو جاتا ہے۔ نکاح کا مطلب ہے ایجاب اور قبول، بس 1 منٹ لگتا ہے اس کو۔ 1 منٹ کے اندر لڑکا لڑکی نے ایک دوسرے کو قبول کیا۔ اب اس کا بھائی اور اس کا بھائی، کوئی تعلق نہیں تھا لیکن رشتہ پیدا ہو گیا ہے، میری بھابھی کا بھائی ہے اور میرے بہن بھائی کا بھائی ہے، تو رشتہ پیدا ہو گیا، اس کی بہن، اس کی بہن، اس کی ماں، اس کی ماں، دیکھ رہے ہیں آپ۔ پھر اس کے بعد اس کی نانی، اس کی نانی، کتنے رشتے جڑ رہے ہیں، خاندان پورا 1 منٹ کے اندر۔ یہ نکاح کی برکت، اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں نکاح کرو مالدار ہو جاؤ گے۔ تب چونکہ اسلام آیا جوڑنے کے لیے ہے، ہم نکاح کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ آج کل لوگوں نے نکاح کو ایک رسم سمجھا، یا پھر نکاح کو جنسی تسکین کا سبب سمجھا، بس اس کے سوا وہ کچھ نہیں جانتے۔ لیکن انہیں پتہ ہونا چاہیے، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی عرس کے ایام بھی ہے، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں، چھوٹی بچیاں بھی ہوگی، بڑے بوڑھے بھی ہیں، میں بہت حیا کے پردے میں ایک بات آپ کو پیش کرتا ہوں۔ نکاح کا کیا ہے؟ انسان پوری زندگی غسل کرتا ہے، وہ غسل ہی ہے، غسل ہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب پہلی مرتبہ حضرت حوا سے وظیفہ زوجیت ادا کیا، اس سے زیادہ باحیا الفاظ میرے پاس اب نہیں ہیں، میں اپنے چھوٹے سے بہت کم علمی کی بنیاد پر اس سے بہتر الفاظ لانے سے قاصر ہوں،
اور سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے، اور میں اس میں کامیاب ہو گیا۔ پہلی بار اما ہوا پاک سے حضرت آدم علیہ السلام نے وظیفہ زوجیت ادا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید یہ عمل جنت میں نہیں رہا ہوگا اس وقت تک، اس اعتبار کا جو دنیا میں ہوا، یعنی کہ جس سے اولاد کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہو، اس اعتبار کا۔ میرے جملوں کی نزاکتوں پر غور کرتے جائیں، مفہوم مخالف مراد نہ لیں، ٹھیک؟ کہ اولاد کی ولادت کے حوالے سے پہلی مرتبہ وظیفہ زوجیت ادا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو غسل کی حاجت ہوئی۔ اس غسل کو جو میاں بیوی کے تعلقات کے بعد ادا کیا جاتا ہے اسے غسل جنابت کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے غسل کیا، اور اس غسل کے بعد بڑی فرحت انبساط، بڑا سکون محسوس کیا۔ اور شوہر بیوی کے لیے سکون ہے، اور بیوی شوہر کے لیے سکون ہے۔ قرآن کہتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون ہے۔ بیوی کو سکون کا ذریعہ بنایا، شوہر کو بیوی کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا۔ غسل جنابت کے بعد بڑا سکون اور انبساط محسوس ہوا۔ آدم علیہ السلام اس غسل کی لذت اور فرحتوں ہی میں ڈوبے ہوئے تھے کہ اتنے میں بلبل سدرہ جبریل امین آئے، اور آنے کے بعد کہنے لگے اے آدم، آپ نے اس غسل کو کیسا محسوس کیا؟ کہا بہت فرحت ہے، انبساط ہے، خوشی ہے، ایک عجیب قسم کی خوشی ہے۔ تو پتہ ہے یہ تو خوشی آپ کے دل کو بھی، آپ کو اس پر ملا کیا ہے؟ تو حضرت آدم نے کہا کیا ملا؟ کہا جتنے آپ کے بدن سے غسل کے قطرے ٹپکے ہیں، ہر قطرے کے بدلے میں آپ کو 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا کیا گیا ہے۔ اور جتنے قطرے غسل جنابت کے گرتے ہیں ان کی تعداد کے برابر فرشتے پیدا کیے جائیں گے، اور وہ فرشتے قیامت تک عبادت کریں گے، اور ان کی عبادت کا ثواب اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ ذرا اندازہ کرنے، پوری زندگی کی عبادت انسان کرتا رہے، مثال کے طور پر 80 سال تک اگر آدمی رات دن عبادت کرے، اور ایک مرتبہ، یہ بات میں غریب نواز کے ملفوظات سے پڑھ رہا ہوں، اور جو ہے وہ میں اپنے جو ہے وہ اکابرین کی تحریر پر اعتماد کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کی اسنادی حیثیت کیا ہے یہ محققین طے کریں گے، لیکن چونکہ ہمارے بزرگوں نے لکھا اس کو اپنی کتب کے اندر غریب نواز کے ملفوظات کے حوالے سے، تو توجہ فرمائیں۔ ایک آدمی جب غسل کرتا ہے تو کتنے قطرے ٹپکتے کوئی گن سکتا ہے؟ اور پھر ملفوظات غریب نواز کی روشنی میں کہ ہر قطرے کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب، اور اس کے بعد پھر فرشتوں کی اتنی تعداد میں پیدائش، اور قیامت تک کہ ان کی عبادت، اور ان کی عبادت کا سبب حضرت آدم علیہ السلام کو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کیا بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن پھر اپنے بچوں پہ پیار آ گیا۔ تو کہا اللہ کا نبی ہوں اس لیے مجھے مل رہا ہے، یا یہ ہر کسی کے لیے عام ہے؟ تو حضرت جبریل نے کہا اللہ کے پیغمبر یہ آپ کے لیے خاص نہیں ہے، قیامت تک آپ کی جو ایماندار اولاد، ایمان والی اولاد شادی کے بعد اس طرح کا غسل کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہی اجر عطا فرمائے۔ غور فرمائیے، نکاح کی برکت ہے، اور صرف نکاح کی برکت ہے۔ لیکن غریب نواز بیان کرنے کے بعد رو پڑے، اب رونے لگے۔ کچھ اور بھی کہا، کیا کہا؟ جب جبریل یہ بول چکے کہ بیوی کے ساتھ وظیفہ زوجیت ادا کرنے کے بعد غسل کا یہ ثواب ہے، تو پھر جبریل نے کہا مگر اے آدم، اگر کوئی زنا کرے گا اور کوئی بدکاری کرے گا، اور زنا کے بعد جب کوئی غسل کرے گا، تو ہر پانی کے قطرے کے بدلے میں 1 سال کا گناہ اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ سال بھر کے جرائم کے برابر اس کے نام اعمال میں گناہ لکھا جائے گا۔ اور اتنی تعداد میں جتنے غسل کے قطرے گرے ہیں، اللہ اکبر، شیاطین پیدا کیے جائیں گے، اور وہ شیاطین قیامت تک بدکاریاں کرتے رہیں گے، اور وہ ساری بدکاریوں کا وبال اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا جس کے زنا کی وجہ سے وہ شیاطین پیدا ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، غور فرمائیں کیا تباہی ہوگی، کیا بربادی ہوگی۔ تو پتہ چلا نکاح یہ ہے، زنا یہ ہے۔ نکاح کی اپنی برکتیں ہیں، مگر نکاح کا مقصد جوڑنا ہے، اور ہم نے سمجھا صرف جنسی تسکین، چند رسومات، چند منٹ کی لذتیں، ایسا نہیں ہے۔ نکاح سماج کو جوڑتا ہے، معاشرے کو جوڑتا ہے، یعنی صلہ رحمی سکھاتا ہے، رشتہ داریاں سکھاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک قرآن مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقو، اللہ سے ڈرو،
ربکم الذی جو تم سب کا رب ہے، اور وہ اس کی شان کیا ہے؟ خلقکم من نفس واحدہ، اور اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے، حضرت حوا سے، ایک جان سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا. اور پھر کیا فرمایا؟ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور تمہارے لیے اس میں سے جوڑے بنائے. اور پھر ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اللہ سے ڈرو رشتوں کے معاملے میں، رشتہ ارحام کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. اور پھر فرماتا ہے اللہ رب العزت سے رشتوں کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ اللہ تم پر کڑی نگرانی فرما رہا ہے. اس آیے کریمہ کا مفہوم میں نے پیش کیا.